اور تو اور ان کا نام بھی پھوپھو۔ وہ جو سر جھکائے مزید سرخ ہوتی جا رہی تھی، شرماتے ہوئے دھیرے سے بولی تھی، غردار اب تم بچو مجھ سے۔ اس نے تکیہ اٹھا کر ردا پر برسانا شروع کر دیا تھا۔ ردا بیڈ پر دوری ہوتی ہاتھوں سے خود کو بچانے کے چکر میں ہلکان ہو رہی تھی، پر ہیر رحم توپ کے گولے کی مانند توپ سے نکل چکی تھی۔ ہیر میری بات تو سنو، ہیر میں تمہیں بتانا چاہ رہی تھی۔ ردا نے اس کے ہاتھ سے تکیہ چھینا تھا۔ کب بتاتی؟ جب مٹھی کا بیبی شاور کرتی تب؟ اس کی بات پر فائزہ کا کہکا بلند ہوا تھا۔ ہیر نے ہانپتے ہوئے اپنے ہاتھ روکے تھے۔ استغفر اللہ پھوپھو، اس کو دیکھیں کیسی بے شرموں جیسی باتیں کر رہی ہے۔ وہ فائزہ کی طرف موڑی تھی، جو بڑے مزے سے مسکراتی ہوئیں ان کی پلو فائٹ سے مستفید ہو رہی تھیں۔ واہ، اس کی مونچھوں، بھینس اور نام سے محبت کرنا جائز ہے اس کی نظر میں پھوپھو؟ ہیر اسے خشمگین نظروں سے گھور رہی تھی۔ ہیر، اتنے تو ہنٹ دیے تھے میں نے تمہیں۔ اب کہ وہ شرم بھری خفگی سے بولی تھی، شک تھا مجھے پھوپھو، مجھے پورا شک تھا۔ یہ میسنی دل کا کام تمام کر چکی ہے۔ میں جب اس مچھڑ کو مچھڑ کہتی۔ ردا کی غیرت نے غلط وقت پر جوش مارا تھا۔ پھوپھو اس کو کہیں ان کا نام تمیز سے لے۔ ہیر تو ہیر، فائزہ نے بھی بھتیجی کو حیرت سے دیکھا تھا۔ میرا مطلب ہے وہ بھائی کے دوست ہیں پھوپھو، بھائی کو برا۔ ہیر کو خطرناک تیوریوں سے اپنی طرف بڑھتا پا کر اس نے ہکلاتے ہوئے بات ادھوری چھوڑی تھی۔ اب بچو بیٹا تم مجھ سے۔ اب ردا آگے آگے، ہیر پیچھے پیچھے۔ کمرے میں ہیر کی دھمکیاں، ردا کی چیخیں اور فائزہ کی ہنسی شامل تھی۔ 2-3 منٹ بعد ہیر ہانپتی ہوئی رکی تھی۔ ردا میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں۔ وہ ایک دم ردا کے گلے لگی تھی۔ ردا ایک پل کو ساکت ہوئی تھی۔ فائزہ دونوں کو دیکھ کر محبت سے مسکرائی تھیں۔ سچ بتاؤ تو وہ مچھڑ مجھے بھی اچھا لگا تھا تمہارے لیے، وہ نم لہجے میں ہنستے ہوئے بولی تھی۔ ردا نے اسے خود سے دور ہٹایا تھا۔ ہیر، اب تم مار کھاؤ گی مجھ سے۔ ردا نے ہنستے ہوئے اپنی آنکھیں صاف کی تھیں۔ ہیر جھلکتی آنکھوں سے ہنسی تھی۔ ان کا نام بہت پیارا ہے ہیر۔ وہ شرماتے ہوئے دوبارہ اس کے گلے لگی تھی۔ اور مہران بھائی کی مونچھیں؟ وہ شرارت سے پوچھ رہی تھی۔ وہ بھی، وہ ہنستے ہوئے کہتی فائزہ کے گلے لگی تھی۔ میری جان، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہو۔ انہوں نے محبت سے اس کی پیشانی چومی تھی۔ ہیر ان دونوں کو دیکھتی ہتھیلی سے اپنی آنکھیں صاف کرتی مسکرائی تھی۔ ہیر، شاباش، اپنے کمرے میں جاؤ۔ رات کے 11:30 بج رہے تھے۔ وہ اپنی جگہ پر آ کر لیٹی ہی تھی جب فائزہ نے اسے حکم دیا تھا۔ وہ کان لپیٹے رخ موڑ گئی تھی۔ ہیر، فائزہ نے اس کا رخ اپنی طرف موڑنا چاہا تھا۔ پھوپھو میں میکے آئی ہوں، وہ مڑے بغیر بولی۔ پاس لیٹی ردا نے دانتوں میں لب دبائے تھے۔ جو بیٹیاں خوشی خوشی میکے آتی ہیں وہ سر آنکھوں پر ہوتی ہیں، تمہاری طرح لڑ جھگڑ کر آنے والی نہیں۔ اٹھو فوراً سے اپنے کمرے میں جاؤ۔ فائزہ اس کے پاس بیٹھی تھی۔ تو پھوپھو میں نہیں، وہ لڑے تھے اور انہوں نے اتنی زور سے میرا بازو۔ ہیر، خاموش ہو جاؤ بس، قابو پاؤ اپنی اس چلتی زبان پر، بچی نہیں ہو اب تم۔ فائزہ نے اسے زور سے ڈپٹا تھا۔ شاید زندگی میں پہلی بار وہ ٹھٹکی تھی۔ ٹھٹکی تو ردا بھی تھی۔ ہیر انہیں دیکھتے ہوئے سکتے کی حالت میں اٹھ بیٹھی تھی۔ ردا بھی آہستگی سے اٹھ بیٹھی تھی۔ پھوپھو، اس کے ہونٹوں سے لفظ ٹوٹ کر نکلا تھا۔ اس کی غلطی تھی، اسے بھی نہیں چھوڑا میں نے۔ اس کو بھی بول کر آئی ہوں کہ آئندہ اگر اس نے تمہارے ساتھ ایسا سلوک کیا تو بات ڈائریکٹ حسن بھائی کے پاس جائے گی۔ لحاظ تو اب اس کا بھی نہیں کروں گی میں۔ لیکن ہیر، تم خود کو سدھارو، اس سے پہلے کہ پٹ جاؤ تم اب راحم کے ہاتھوں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، میں نہیں آؤں گی روز روز تمہیں بچانے۔ ان کی بات پر وہ رونا شروع ہو گئی تھی۔ ردا نے اسے خود سے لگایا تھا۔ میری ایک بات اپنی اس ننھی سی عقل میں بٹھا لو، مرد پھوہڑ بیوی برداشت کر لیتا ہے، لیکن زبان دراز بیوی اس کے دل سے اتر جاتی ہے۔ ہیر، کیا تمہیں رخصتی کے بعد اس کے رویے میں اپنے لیے نرمی اور محبت محسوس نہیں ہوئی تھی؟ بولو۔ وہ آج اسے بخشنے پر تیار نہیں تھی۔ ان کی آخری بات کی گواہی تو ہیر کے دل نے بھی دی تھی۔ اس 1 مہینے میں راحم حسن نے جیسے 20 سال کی جمع شدہ محبتیں اس کی جھولی میں ڈالی تھیں۔ اس بار اس کی آنکھیں شرمندگی سے بھیگی تھیں۔ ردا تمہیں عزیز ہے، ہم سب جانتے ہیں، لیکن ہیر، کیا تم نے ایک بار بھی سوچا کہ یہ اس کی بہن ہے؟ کیا وہ جانتے بوجھتے اپنی بہن کو تمہاری ضد میں اندھے کنویں میں پھینک دیتا؟ ہیر نے ہونٹوں پر ہاتھ رکھے نفی میں سر ہلایا تھا۔ آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ مہران شروع سے کراچی میں رہتا ہے، اس کا اپنا اپارٹمنٹ ہے یہاں۔
شادی کے بعد بھی وہ اپنی بیوی کے ساتھ یہیں کراچی میں رہے گا، اور وہ یہ بات تب سے طے کر چکا تھا جب وہ صرف انٹر میں تھا، اور ظاہر ہے راحم اس بات سے واقف تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے رکی تھیں۔ وہ نچلا لب دانتوں میں دبائے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ہیر، اس نے تمہاری محبت میں خود کو سرتا پیر بدلنے کی کوشش کی ہے، اس کی گواہ میں ہوں، اور میں بھی۔ ہیر کے دل نے دہائی دی تھی۔ فائزہ کی ہر بات، ہر لفظ آج اس کے دل کو لگ رہا تھا۔ جانے انجانے میں تم اپنی بے وقوفی کے ہاتھوں اسے ناراض کر بیٹھی ہو۔ ہیر نے تڑپ کر سر اٹھایا تھا۔ اس بار بچپن کا شوہر ناراض ہو گیا ہے بچپن کی بیوی سے۔ اس نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا۔ پھپھو، مزید ضبط نہ کرتے ہوئے وہ ان کے سینے سے لگی زاروں قطار رو دی تھی۔ اس کے رونے پر فائزہ اور ردا دونوں کو تکلیف ہوئی تھی۔ یہ سب میں نے نہیں، یہ سب ردا کی محبت میں کیا۔ میرا مقصد ان کی انسلٹ کرنا نہیں تھا پھپھو۔ ہو جاتا مجھ سے ہر بار ہو جاتا ہے۔ میں خود نہیں کرتی، میں ان سے محبت کرتی ہوں۔ میں جان بوجھ کر ان کے ساتھ کیسے پھپھو؟ وہ سر اٹھا کر بے بسی سے بولتی، پھر پیشانی ان کے سینے پر ٹکا گئی۔ رونا ابھی بھی جاری تھا۔ اس کے اظہار محبت پر دونوں مسکرائی تھیں۔ مجھے پتہ ہے میری جان، وہ بھی تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ انہوں نے اس کی پیشانی چومی تھی۔ کچھ لمحوں بعد وہ خود ہی چپ ہوئی تھی۔ ہیر، میرے لیے تم اور بھائی دونوں عزیز ہو۔ میں کسی کا دل نہیں توڑ سکتی تھی۔ یقین کرو، اگر فیصلہ تمہارے حق میں بھی ہوتا تب بھی میں راضی ہوتی۔ ردا پشیمانی اور محبت کے ملے جلے تاثرات میں کہتی اسے گلے لگا گئی تھی۔ مطلب اگر میرے حق میں فیصلہ ہوتا تو تم اس مچھر سے نہیں کرتی شادی؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ فائزہ نے اپنی ہنسی لبوں میں دبائی تھی۔ بالکل نہیں کرتی، بس تم انہیں یہ مچھر کہنا بند کر دو ہیر، ردا نے دہائی دی تھی۔ ہیر کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ اچھا اٹھو، منہ دھو کر آؤ اور جا کر میرے بھتیجے کو مناؤ۔ ابھی جو اظہار محبت ہمارے سامنے کیا تھا، اب جا کر اس کے گلے لگ کر کہو اور اس کی ناراضگی ختم کرو۔ انہوں نے اسے دیکھا تھا، جس کا چہرہ ان کی بات پر سرخ ہوا تھا۔ ردا ہنسی تھی۔ پھپھو، آج تو بالکل بھی نہیں جاؤں گی، کیا پتہ وہ مجھے چیر پھاڑ ہی دیں، وہ کہہ کر پھر سے لیٹی تھی۔ ایک تو اسے میرے بھائی سے ساری زندگی مسئلہ رہے گا پھپھو، ردا نے اسے گھورا تھا۔ پھپھو، میں ابھی بھی اپنی بات پر قائم ہوں، وہ ابھی بھی سڑیل ہیں۔ اس نے بولنے کے ساتھ ہی تکیے میں منہ چھپایا تھا۔ دیکھا پھپھو آپ نے اسے؟ ردا نے خفگی سے فائزہ کو دیکھا۔ پھپھو نے مجھے دیکھا ہوا ہے، تم اپنی فکر کرو، جب ساری زندگی مہران بھائی کی مونچھیں ہی دیکھنی پڑیں گی۔ وہ باز نہیں آئی تھی۔ اب کی بار ردا نے اسے دھموکا جڑا تھا۔ تکیے کے اندر ہیر کا کہکا گونجا تھا۔ فائزہ نے دائیں بائیں سر ہلایا تھا۔ ہیر، اٹھو۔ انہوں نے آخری بار کوشش کی تھی لیکن جانتی تھی بیکار تھی۔ نہیں پھپھو، میں شہید نہیں ہونا چاہتی، میں صبح انہیں منا لوں گی نا پلیز۔ فائزہ ایک نظر اسے دیکھتی کمرے سے باہر نکل گئی تھیں۔ ویسے ہیر، مناؤ گی کیسے، یہ تو بتاؤ؟ ردا نے اس کے سر سے تکیہ کھینچا تھا۔ تم جب مسز مچھڑ بن جاؤ گی نا، تب میں تمہیں ٹپس دوں گی۔ ابھی اگر میں نے تمہیں منانے کے طریقے بتائے تو تم کمرہ چھوڑ کر بھاگ۔ اس سے پہلے کہ وہ بات پوری کرتی، ردا نے اسے ایک دھپ لگائی تھی۔ ہاں، جیسے میں جانتی نہیں۔ بھائی کی ایک نظر سے محترمہ کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ جاتا ہے، اور ارادے دیکھو ذرا۔ ردا جلدی سے بیڈ سے اتری تھی۔ مرو تم۔ ردا کے بالکل ٹھیک اندازے پر اس نے جھک کر پاس پڑا تکیہ ردا پر پھینکا تھا۔ صبح اس کی آنکھ ہی 9 بجے کھلی تھی۔ اسے جلدی اٹھ کر رحیم کے لیے ناشتہ بنانا تھا۔ آج ان دونوں کو کالج جانے کا ارادہ نہیں تھا۔ فائزہ نے اسے جھنجھوڑ کر صبح فجر کے لیے اٹھایا تھا۔ پہلے ہی اسے بڑی مشکلوں سے نیند آئی تھی۔ پچھلے 1 مہینے سے وہ اسے اپنے بازو پر سلاتا آ رہا تھا۔ ردا تو فوراً سے اٹھ گئی تھی۔ اس کا حال پورا تھا، لیکن ردا اور فائزہ نے رحیم کی طرح اس سے نماز پڑھوا کر ہی دم لیا تھا۔ نماز پڑھ کر وہ دونوں دوبارہ سو گئی تھیں۔ اف، دیر ہو گئی۔ اس نے بیزاری سے خود پر سے کمفرٹر ہٹایا تھا، لیکن پھر ارادہ بدلا تھا۔ کیا ہے، خود کر لے ناشتہ، میں نہیں اٹھ رہی۔ جہاں ساری رات ناراض رہے ہیں، تھوڑی دیر اور رہیں گے تو کیا ہو جائے گا۔ وہ دوبارہ کمفرٹر میں گھسی تھی۔ دوبارہ اس کی آنکھ 9:15 بجے کھلی تھی۔ اس کے ذہن میں فائزہ کی آواز گونجی تھی۔ اس بار بچپن کا شوہر ناراض ہو گیا ہے بچپن کی بیوی سے۔ وہ ایک دم تڑپ کر اٹھی تھی۔ وہ بالوں کا جوڑا بناتے ہوئے جلدی جلدی سیڑھیاں اترتی نیچے آئی تھی۔ ارے میری بیٹی آج جلدی اٹھ گئی۔ ختیجہ نے پیار سے اسے دیکھا تھا۔ جی تائی امی، ان کے لیے ناشتہ بنانا ہے نا؟
آٹا ہے کیا گوندا ہوا؟ وہ ہاتھ دھوتی پوچھ رہی تھی۔ یہ رہا آٹا، میں نے نکال کر رکھ دیا تھا۔ انہوں نے سیلف کی طرف اشارہ کیا تھا۔ وہ مسکرا کر آگے بڑھی تھی۔ ابھی اس نے پیڑا بنایا ہی تھا جب اس کی آواز پر وہ چونکی تھی۔ امی، کیا آج مجھے آپ کے ہاتھ کا پراٹھا نہیں مل سکتا؟ ہیر کے ہاتھ ایک لمحے کو رکے تھے۔ وہ کچن کے دروازے سے لگا مزے سے بولا تھا، کیوں بھائی، میری بہو اتنا اچھا پراٹھا تو بنانے لگی ہے اب۔ انہوں نے مسکرا کر ہیر کو دیکھا تھا، جس کے چلتے ہاتھ بالکل رک گئے تھے۔ تو کیا آپ نے اپنا بیٹا بہو کو دیکھ کر بالکل ہی تعلق ختم کر دیا ہے بیٹے سے؟ وہ اسے نظروں کی گرفت میں لیے پوچھ رہا تھا۔ زیادہ باتیں نہ بناؤ، میں بنا دیتی ہوں پراٹھا، جاؤ باہر بیٹھو، وہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ وہ پیڑا واپس رکھ کر سیلف سے 2 قدم دور ہٹی تھی۔ صرف پراٹھا کیا بلکہ پورا ناشتہ، آج مجھے سارا ناشتہ آپ کے ہاتھ کا کرنا ہے۔ وہ ہنوز اس پر نظریں جمائے مسکرا کر بولا تھا۔ اس کی اجنبیت پر ہیر کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ اس پر ایک نظر ڈالتا وہ کچن سے نکل گیا تھا۔ شام میں آفس سے آتے ہی وہ حسب عادت سلام کرتا صوفے پر بیٹھا تھا۔ وہ پانی لینے کے لیے اٹھی تھی جب وہ ردا کی طرف مڑا تھا۔ ردا، ایک گلاس پانی لاؤ یار۔ وہ غیر محسوس طریقے سے واپس بیٹھ گئی تھی۔ ردا ایک نظر دونوں پر ڈال کر جی بھائی کہتی کچن میں چلی گئی تھی۔ ہیر، جاؤ چائے بنا کر لاؤ راحم کے لیے، زرینہ نے اسے دیکھ کر کہا۔ وہ سر ہلا کر اٹھی تھی۔ ارے نہیں چچی امی، آج تو مجھے میری بہن چائے پلائے گی، وہ ردا کے ہاتھ سے گلاس لیتا مسکرا کر بولا تھا۔ اس کی بات پر زرینہ بھی ردا کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ ہیر کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹا تھا۔ ردا نے بے ساختہ اسے دیکھا تھا، جو آنکھوں میں نمی لیے دانتوں سے نچلا لب بے دردی سے کاٹے جا رہی تھی۔ راحم نے بامشکل اپنی ہنسی روکی تھی۔ کمرے میں لے آنا ردا، وہ اس پر ایک اچرتی نگاہ ڈالتا سیڑھیوں کی طرف بڑھا تھا۔ جب تک مناؤ گی نہیں جانا تب تک مجھ سے کسی بات کی امید نہیں رکھنا، وہ دل ہی دل میں کہتا اپنے کمرے میں غائب ہوا تھا۔ فائزہ کچھ دیر پہلے ہی اسے سمجھا کر اپنے گھر چلی گئی تھیں۔ ہیر کا اس رشتے کے لیے مان جانے کے باعث کسی کا بھی شک ان کی انبن پر نہیں گیا تھا، لیکن ردا کو راحم کا رویہ ہیر کے ساتھ مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ فائزہ ہیر سے صاف صاف کہہ چکی تھیں کہ وہ اس کے منانے کے انتظار میں بیٹھا ہے، اور وہ خود میں ہمت ہی نہیں پا رہی تھی کہ جا کر اسے منا لے۔ یہ کیا کر رہے ہو بیٹا؟ اگلے دن وہ جو اپنی شرٹ آئرن سٹینڈ پر رکھ رہا تھا ایک دم چونکا تھا۔ استری کر رہا ہوں چچی امی، وہ سوئچ آن کرتا بولا۔ چھوڑو بیٹا، تم کیوں کر رہے ہو؟ یہ کہاں ہے؟ مجھے تو اس لڑکی کی سمجھ نہیں آتی۔ زرینہ ہیر پر برہم ہوئی تھی۔ تبھی وہ اپنی دھن میں اداس سے شکل بنائے سیڑھیاں اترتی نظر آئی تھی۔ ہیر، ادھر آؤ تم ذرا، زرینہ نے غصے سے اسے پکارا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر ہوش میں آئی تھی۔ راحم نے ہنسی لبوں میں دبائی تھی۔ چچی امی، میں خود کر لوں گا، کوئی بات نہیں، ویسے بھی ہوئی ہے، بس تھوڑی سی سلوٹیں تھیں۔ وہ استری کو شرٹ پر رکھتا زندگی میں پہلی بار اپنی بچپن کی بیوی کی طرح معصوم بنا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی ان تک آئی تھی۔ تم کیوں کرو گے بیٹا؟ سارا دن تم آفس میں سر کھپا کر آتے ہو، گھر پر بھی تمہیں سکون نہ ملے تو بس مجھے یہ دیکھنا باقی رہ گیا تھا ہیر۔ انہوں نے اپنی خشمگی نظریں ہیر پر ہی رکھی تھیں۔ مجھے پتہ نہیں چل سکا تھا امی، وہ منمنائی تھی۔ کیوں؟ تم چین میں رہتی ہو یا تمہیں باپ نے جہیز میں الگ الماری دی تھی، جو شوہر کے کپڑوں کا ہوش نہیں رہتا تمہیں؟ کل سے منہ بنا کر گھوم رہی ہو تاکہ کوئی کام نہ کہہ دے۔ جب تک ہیر کی عزت افزائی ہوتی رہی تب تک وہ مسکراہٹ لبوں میں دبائے جلدی جلدی شرٹ پر استری پھیرتا رہا۔ میں کر دیتی ہوں امی، وہ نم لہجے میں بولی تھی۔ پھر راحم کے قریب آ کر شرٹ پر ہاتھ رکھا تھا۔ ہو چکی ہے، وہ اس کے ہاتھ کے نیچے سے اپنی شرٹ اٹھاتا اسپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ ہیر کے دل کو کچھ ہوا تھا، وہ پلٹ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ جاؤ اور اس کی الماری دیکھو، جو بھی کپڑے ہیں استری والے لے آؤ یہاں ابھی، انہوں نے سخت انداز میں کہتے اسے اوپر جانے کا اشارہ کیا تھا۔ ہیر راحم اوپر ضرور گئی تھی، پر اپنے سسرال جانے کی غلطی ہرگز نہیں کی تھی۔ اپنے میکے کے تکیے میں منہ چھپائے وہ رو دی تھی۔ دونوں کی ضد میں 2 دن گزر گئے تھے۔ ان کی طرف سے مہران کی فیملی کو مثبت جواب دے دیا گیا تھا۔ آج ویکینڈ تھا، فائزہ رکنے آئی تھیں اور کب سے اسے لے کر بیٹھی تھیں۔ ردا نے ان دونوں کا ایک ایک رویہ ان کے گوش گزار کیا تھا۔ تو میں کیا کروں پھوپھو، سڑیل تو تھے ہی، اتنے پکے بھی ہیں۔ اس دن جب یہاں رہنے کی بات کی تھی تو کہہ رہے تھے تمہارے بغیر نیند نہیں آتی، اور اب 2 دن ہو گئے ہیں جناب کو میرے بغیر۔ ضرور
گدھے گھوڑے بیچ کر سوتے ہوں گے۔ ان کی بات پر فائزہ کو اپنے بھتیجے پر رحم آیا تھا۔ 2 دنوں سے میری طرف دیکھا بھی نہیں ہے پھپھو۔ میرے ہاتھ کا پراٹھا تو چھوڑیں، پانی بھی نہیں پی رہے۔ سبھی جانتے ہیں وہ میرے ہاتھ کی چائے کے علاوہ کسی کی بھی چائے نہیں پیتے، اور اب 2 دنوں سے انہیں اپنی بہن سے پیارا کوئی نہیں لگ رہا۔ نہ مجھ سے چائے بنوا رہے ہیں، نہ شرٹس آئرن کروا رہے ہیں، اور تو اور 2 دنوں سے میں میکے میں بیٹھی ہوں، ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں پھپھو؟ آخر کو میں ان کی بچپن کی بیوی ہوں۔ کب کے رکے آنسو ٹپ ٹپ کرتے فائزہ کے سامنے بہہ نکلے تھے۔ رحیم حسن کے وہ کام جو ساری زندگی ہیر کو کرتے ہوئے چڑ لگتی تھی، آج اس کے نہ کروانے پر ہیر رحیم حسن رو رہی تھیں۔ محبوب کی ذرا سی بے نیازی، بے رخی، بے اتنائی، محبت کی تھوڑی سی بھی انا باقی بچنے نہیں دیتی۔ محبت کے اٹھے ہوئے سر کو بالآخر محبوب کے قدموں میں لا پٹکتی ہے۔ ردا اور فائزہ دونوں نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا تھا، اور پھر دونوں کی ہی ہنسی نکلی تھی۔ تو میری جان، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا منا لو اپنے بچپن کے شوہر کو، وہ اس کی ٹھوڑی پکڑتے ہوئے مسکرا کر بولی تھیں۔ لیکن پھپھو کیسے مناؤں؟ وہ بہت ناراض ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ سڑیل بھی۔ اب تو رحیم کی مزید بے اتنائی اور بے رخی ہیر سے برداشت کرنا ناممکن تھا۔ اس کی بات پر ردا نے اسے گھورا تھا۔ میری بات مانو گی؟ انہوں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ اس نے اپنی ہتھیلی سے آنکھیں صاف کرتے اس بات میں سر ہلایا تھا، لیکن فائزہ کی بات سنتے ہی ہیر کے سارے جسم کا خون اس کے چہرے پر سمٹ آیا تھا۔ پھپھو، یہ مجھ سے بالکل نہیں ہوگا۔ وہ زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ بھائی تمہیں دیکھتے ہی پاگل ہو جائیں گے۔ پیچھے سے ردا کی شوخی سی آواز پر اس نے ردا کو گھورنا چاہا تھا۔ صرف پاگل؟ ارے چاروں شانے چت ہو جائے گا میرا بھتیجا۔ فائزہ نے اسے آنکھ ماری تھی، لیکن پھپھو، ہیر کے دل کی حالت ابھی سے اتھل پتھل ہونے لگی تھی۔ ہیر سوچ لو، ورنہ بھائی کی اگنورنس برداشت کرو پھر۔ ہیر نے بے بسی سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ واؤ پھپھو، ایک سرپرائز انہوں نے پلان کر کے اپنی بچپن کی بیوی کو حیران کیا تھا۔ ردا نے آنکھیں گھمائی تھیں۔ اب بچپن کے شوہر کو سرپرائز ملے گا۔ فائزہ نے ردا کی بات کو مکمل کیا تھا۔ ان کی باتوں سے ہیر کے دل کی حالت مزید بے ترتیب ہو رہی تھی۔ پھپھو، میں ان کے سامنے اس طرح کیسے جاؤں گی؟ اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتی وہ پریشان ہوئی تھی۔ رحیم حسن کا سوچ کر دل اچھل اچھل کر سینے کی دیواروں سے ٹکرے مار رہا تھا۔ ضروری ہے میری جان، اب تو میرا بھتیجا بھی سڑا ہوا منہ بنا کر گھوم رہا ہے، کچھ اسی پر رحم کرو۔ انہوں نے اس کے کان میں جھمکا ڈالا تھا۔ وہ جھمبی تھی۔ اور کیا پھپھو، میرے تو تکیے بھی 2 دن سے جو گیلے ہو رہے ہیں تو ابھی تک نہیں سوکھے۔ ردا اس کا ہاتھ تھامے اس کی کلائی میں رحیم کا دیا برتھ ڈے والا بریسلٹ کا لاک لگانے جھکی تھی۔ بدتمیز! اس نے ردا کی پیٹھ پر دھپ لگائی تھی۔ دا کوئین آف مائی بردرز ہارٹ از ریڈی۔ میرے بھائی کے دل کی ملکہ تیار ہیں۔ ردا نے ہاتھ سے پکڑ کر اسے کھڑا کیا تھا۔ اپنا آپ کسی اور کی نظر سے مکمل طور پر شیشے میں دیکھ کر اس کے چہرے کی شادابی کے گلابی پن میں اضافہ ہوا تھا۔ لمبی خمدار پلکیں لرزی تھیں۔ اف اف پھپھو، بھائی تو گئے۔ ردا نے اس پر پرفیوم اسپرے کیا تھا۔ پھپھو، اگر یہ ایسی باتیں کرے گی تو میں یہیں بیٹھ جاؤں گی۔ وہ دوبارہ بیٹھنے لگی تھی۔ ارے ارے میری جان، اس وقت آپ کا کوئی نخرہ نہیں چلے گا۔ ہاتھ پکڑو اس کا ردا۔ فائزہ آج اس کی کوئی بھی بات سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ ردا نے اس کا نم ہاتھ پکڑا تھا۔ ٹھنڈا یخ ہو رہا تھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ وہ سگریٹ لبوں میں دبائے سامنے درخت پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ سوچوں کا محور وہی دشمن جان تھی۔ اب تو وہ بھی جن چلانے لگا تھا۔ وہ اب اسے مس کرنے لگا تھا۔ اسے بازو پر سلانے کی اتنی پختہ عادت بن گئی تھی کہ اب رحیم رات کو 2-3 بار چونک کر اٹھ کر سائڈ پر ہاتھ مارتا تھا۔ اب تو ہیر کی نم آنکھیں اسے بے چین کیے ہوئے تھیں۔ تبھی چوڑیوں کی کھنک سے وہ چونکا تھا، پھر بے اختیار پلٹا تھا۔ رحیم حسن ایک لمحے کو ساکت ہوا تھا۔ یقیناً ہیر رحیم حسن پوری حشر سمانیوں سمیت اس کے سامنے تھی۔ رحیم کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئی تھیں۔ بلیک پیور شفون کی ساڑی، جس کا گلا گہرا نہیں لیکن بوٹ ہونے کے سبب گندے واضح ہو رہے تھے، سارے بالوں کو سمیٹ کر دائیں کندھے پر رکھا گیا تھا، جو کہ نیچے سے بڑی خوبصورتی سے ہلکے سے کرل کیے گئے تھے۔ ریڈ لپسٹک سے سجے ہونٹ جن کو دانتوں سے سزا دے رکھی تھی، سحر انگیز آنکھوں کو مسکارا لگا کر مزید قاتل بنایا گیا تھا۔ گلے میں منہ دکھائی میں دی جانے والی سلور کلر کی باریک سی چین،
اور اس میں لٹکتا ہوا پینڈنٹ باہر دکھلا رہا تھا۔ باریک شفون کی 2 انچ کی سلیوز، بائیں بازو میں کچھ کانچ کی بلیک چوڑیاں تھیں، جبکہ دائیں ہاتھ میں برتھ ڈے میں پہنایا جانے والا بریسلٹ چمک رہا تھا، اور پیروں میں نازک ہیل کی سلور اسٹائلش سے سینڈلز۔ راحم کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں۔ 1-2 بار ہیر نے نظریں اٹھانے کی کوشش کی تھی، لیکن اسے یک ٹک خود کو دیکھتا پا کر وہ نظریں جھکانے پر مجبور ہوئی تھی۔ ہیر کا دل اس کے کانوں میں دھڑک رہا تھا۔ وہ نظریں چکائے بائیں ہاتھ سے دائیں کلائی میں پہنے بریسلٹ کو چھیڑ رہی تھی۔ یہ ایک ناکام کوشش تھی خود کو اس کی بے باک نظروں سے چھپانے کی۔ اس نے جھجکتے ہوئے 2 قدم آگے بڑھنا چاہا تھا، لیکن نہ پینسل ہیل میں چلنے کا کوئی تجربہ تھا اور نہ ہی کبھی ساڑی پہنی تھی۔ نتیجتاً وہ لڑکھڑائی تھی۔ جب اچانک راحم کو ہوش آیا تھا، بے ساختہ آئی ہنسی کو بڑی مہارت سے چھپایا گیا تھا۔ ایک بھرپور نظر اس پر ڈالنے کے بعد وہ سگریٹ لبوں میں دبائے پلٹا تھا۔ اف، یہ پھوپھو اور ردا کے کام ہی نرالے ہوتے ہیں۔ وہ بڑبڑائی تھی، اب کہ وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ کیوں آئی ہو؟ کوئی کام تھا کیا؟ اس کی بے اتنائی پر ہیر نے تڑپ کر سر اٹھایا تھا۔ آنکھیں سرد سے بھیگی تھیں۔ اسے لاتعلق سا پیٹ کیے کھڑے دیکھ کر اس کے دل میں درد جاگا تھا۔ میری بات تو سنیں، وہ خود پر قابو پاتی بمشکل بولی تھی، لیکن وہ ویسے ہی کھڑا رہا تھا۔ اس کے بھیگے لہجے پر راحم کا دل مچلا تھا۔ ایک پل کو دل کیا سب جائے بھاڑ میں اور وہ بھاگ کر اسے اپنے وجود میں چھپا لے، لیکن نہ جانے کیوں اس سمے اس کا دل ہیر کا خود کو منانے کی ضد کر بیٹھا تھا۔ کوئی جواب دیے بنا اس نے سگریٹ نیچے پھینک کر پیروں سے بجھائی تھی۔ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ ہیر کی نظریں اس کے پیروں پر تھیں۔ اس وقت ہیر راحم کا دل اس سڑیل جنگلی ہٹلر کی پناہوں میں رونے کا کر رہا تھا، تو دوسری طرف راحم کا دل ضدی بچے کی طرح اس کا ہوش ربا روپ دیکھنے کا متمنی ہو رہا تھا، پر وہ خود کو سنبھالے ہوئے تھا۔ دونوں ہی بمشکل اپنے اپنے دلوں کو قابو کیے ہوئے تھے۔ کیوں؟ تمہیں ایسا کیوں لگا؟ میں اگر ناراض ہوتا تو میری بیوی ایٹ لیسٹ 2 دن بعد تو نہ آتی مجھے منانے۔ از حد اسپاٹ لہجہ۔ ہیر کا دل ڈوبا تھا، اور یہ بات راحم نے بالکل دل سے کہی تھی۔ مجھے آپ سے ڈر لگ رہا تھا نا، آپ تو ویسے ہی اتنے سڑیل ہوتے ہیں، اس بار تو آپ ناراض۔ ہڑبڑاہٹ میں وہ کیا سے کیا بول گئی تھی۔ میں آدم خور ہوں یا اب تک تمہیں مارتا آیا ہوں میں؟ وہ تپا ہی تو تھا۔ ہیر راحم حسن ہمیشہ کی طرح راحم حسن کے رومانٹک موڈ کا گلا گھونٹنے کو کمر بستہ ہوئی تھیں۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا، اب تو آ گئی ہوں نا منانے، وہ نم لہجے میں اتنے پیار سے بولی تھی کہ راحم نے بے اختیار اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ بڑی نوازش ہے آپ کی، وہ سر جھٹک کر بولا تھا۔ پھوپھو نے تو کہا تھا آپ مجھے دیکھتے ہی چاروں شانے چت ہو جائیں گے، پر آپ تو ابھی بھی ویسے ہی سڑیل ہیں۔ مجھے آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ سوں سوں کرتی مڑی تھی، لیکن برا ہوا پینسل ہیل کا، جو ساڑی میں الجھی تھی۔ ہیر کا پاؤں مڑا تھا اور ٹرک کی آواز کے ساتھ ہیل کے ٹوٹنے کے ساتھ ہیر کی ہلکی سی چیخ بھی گونجی تھی۔ وہ جو اب تک اس کی پہلی بات پر غور کیے فائزہ کے پلان پر اش اش کر رہا تھا، اس کی چیخ پر ایک دم مڑا تھا۔ بغیر 1 سیکنڈ ضائع کیے وہ اس تک پہنچا تھا۔ وہ زمین پر گری ہوئی تھی۔ ہیر پھر اسی تیزی سے اس کے پاس زمین پر اکڑو بیٹھا تھا۔ وہ سر جھکائے اپنا پاؤں پکڑے ہوئے تھی۔ ہیر، تم ٹھیک ہو؟ لگی تو نہیں ہے؟ وہ اس کے جھکے سر کو دیکھتا پریشانی سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر ایک شکوہ کناں نگاہ سامنے بیٹھے اپنے بچپن کے شوہر پر ڈالی تھی۔ آنسوؤں سے لبالب بھری آنکھیں مزید قاتل لگتیں راحم حسن کے دل پر وار کر گئی تھیں۔ جب ساڑی پہننی نہیں آتی تو پہنی کیوں تھی؟ اس نے اپنے مخصوص سخت انداز میں کہتے اس کی ساڑی کا ڈھلکا پلو واپس چھانے پر رکھا تھا، پھر اس کے ہاتھ سینڈل سے ہٹائے تھے۔ دماغ خراب تھا میرا، جو پھوپھو کی باتوں میں آ کر آپ کو منانے چلی آئی۔ وہ اپنی چوڑیوں والی کلائی سامنے کرتی بچوں کی طرح روتے بولی تھی، جہاں ٹوٹی چوڑیاں اس کی کلائی میں گھپ گئی تھیں۔ یعنی کہ ساری غلطی ابھی بھی میری؟ واہ پھوپھو، بے وقوف بھتیجی کو مجھے منانے بھیج رہی تھیں تو تھوڑی ٹپس بھی دے دیتی کہ روٹھے شوہر کو کیسے منایا جاتا ہے۔ راحم نے اس کی کلائی سے اس کا ہاتھ ہٹایا تھا، پھر کلائی اونچی کر کے قریب سے جائزہ لینے لگا تھا۔ اپنے بے وقوف بولنے پر وہ تپی تھی۔ ساڑی پہن تو لی تھی میں نے آپ کو منانے کے لیے، اور آپ کیا چاہتے تھے؟ میں آپ کے آگے پیچھے گھومتی، ساڑی کا پلو لہرا لہرا کر چیپ سا گانا گاتی؟
وہ بھی تپ کر بولی تھی۔ راحم کا کہکا بے ساختہ تھا۔ اس کی کلائی تھامے وہ اس کو دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ اپنی بات سمجھ میں آتے ہی ہیر نے دل ہی دل میں خود کو کوس کر سر جھکایا تھا۔ تمہاری اتنی رومانٹک امیجینیشن میں اگر بارش بھی ہو جائے تو اف۔ راحم اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ لایا تھا، لیکن ہونٹوں پر ہنسی ابھی بھی برقرار تھی۔ ہیر کے سارے جسم کا خون چہرے پر سلامی دینے آیا تھا۔ مجھے اتنی چوٹ لگی ہے اور آپ کو رومانس سے سوجھ رہا ہے۔ وہ روحان سی ہوئی تھی۔ اسے کچھ تو بولنا تھا نا۔ نہیں، چوٹ پر نہیں سوجھ رہا، پھوپھو کی بات کے مطابق سوجھ رہا ہے۔ ہیر کا دل ایک لمحے کو رکا تھا۔ اس نے پلکوں کو سوالیہ انداز میں اٹھایا تھا۔ وہ بہت نرمی اور احتیاط سے اس کی کلائی سے ٹوٹی چوڑیاں نکال رہا تھا۔ اس کی کلائی پر ننھے ننھے خون کے قطرے ابھرتے دیکھ کر وہ سنجیدہ ہوا تھا۔ پھوپھو کی بھتیجی واقعی پھوپھو کے بھتیجے کو چاروں شانے چت کر چکی تھی۔ گمبھیر لہجہ، ہیر کی پلکیں لرزتے ہوئے جھکی تھیں۔ رونے کے باعث اس کی لمبی بھیگی پلکیں آپس میں جڑ سی گئی تھیں، جن پر ایک نظر ڈالتا وہ ایک دم کھڑا ہوا تھا۔ اٹھو۔ راحم نے نرمی سے اس کا بھرا بھرا گداز بازو تھاما تھا۔ اس کے ہاتھ کا لمس ہیر کے رگ و جاں میں ایک انوکھی برقی کی طرح دوڑا تھا۔ اتنے دنوں سے وہ، اس کا دل، جان، روح، سب اسی پرحدت لمس کے ہی تو منتظر تھے۔ ایک ہاتھ میں سینڈل تھامے اس نے اس کے سہارے کھڑے ہونا چاہا تھا، پر پیر میں درد کی لہر سے وہ لڑکھڑائی تھی۔ سرد سے اپنا ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر وہ نیچے بیٹھا تھا۔ ساڑی پہن لی تھی۔ کر دینا تھا تم نے مجھے چاروں شانے چت۔ کافی نہیں تھا جو ہیل پہن کر اپنا پاؤں توڑوا دیا۔ وہ اب اس کے دوسرے پیر سے سینڈل اتار رہا تھا۔ راحم کے لہجے میں جھنجھلاہٹ محسوس کرتی جواباً وہ بھی جھنجھلاہٹ سے بولی تھی، ردا نے کہا تھا آپ مجھے دیکھ کر دیوانے ہو جائیں گے۔ اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ یعنی کہ چاروں شانے چت کروانا کافی نہیں تھا، جو مزید اسے دیوانہ بھی بنانا تھا۔ وہ حیرت سے آنکھیں وا کرتا سوچ رہا تھا، جبکہ وہ ابھی بھی جھنجھلاہٹ میں بولے جا رہی تھی۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے، یہ ساڑی، یہ پینسل ہیل پہن کر آپ کے سامنے آنے کا حوصلہ تھا کیا مجھ میں؟ یہ دونوں پھوپھی بھتیجی پتہ نہیں کیا کیا کرواتی ہیں مجھ سے۔ وہ جھنجھلاہٹ میں پتہ نہیں کیا کیا بولتی گئی تھی، پر اس پر نظر پڑتے ہی وہ زبان دانتوں میں دبا گئی تھی۔ وہ شرارت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میری پھوپھو اور بہن کم از کم تم سے زیادہ عقل مند ہیں ہیر راحم حسن۔ وہ اس کے ہاتھ میں دوسرا سینڈل تھماتا مسکراتے ہوئے اسے گود میں اٹھا گیا تھا۔ ہیر نے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھے تھے۔ وہ اسے اٹھائے اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا، لیکن پھر دروازے پر رکا تھا۔ ہیر راحم حسن، آپ کو میکے ڈراپ کروں یا اپنے سسرال چلیں گی آپ؟ وہ بظاہر بالکل سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا، لیکن آنکھوں سے ٹپکتی واضح شرارت سے وہ چمپی تھی۔ مجھے اپنے گھر جانا ہے، اعتماد سے بولتے ہوئے اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تھا۔ اس کی بات پر راحم حسن کے چہرے پر جاندار مسکراہٹ کھلی تھی۔ وہ اسے آرام سے بیڈ پر بٹھا چکا تھا۔ ہیر نے ہاتھ میں تھامے سینڈلز نیچے رکھے تھے۔ ادھر دکھاؤ۔ وہ اس کے ہاتھ کا جائزہ لینے لگا تھا۔ اس پر ڈیٹول لگانی ہوگی۔ وہ زخم کا معائنہ کرتا بولا۔ کوئی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اب اتنا بھی نہیں لگا جو آپ ڈیٹول لگائیں گے۔ وہ اپنی کلائی چھڑواتی ایک دم بھپری تھی۔ تو زخم کیسے صاف ہوگا؟ وہ گھور کر پوچھ رہا تھا، پھر سائڈ ٹیبل سے پین کلر آئنٹمنٹ نکال کر ایک گھٹنا موڑ کر واپس بیڈ پر بیٹھا تھا۔ پانی سے ہو جائے گا۔ وہ اپنی کلائی ساڑی کے پلوں میں چھپاتی بولی۔ اس کی حرکت پر راحم نے بے ساختہ آئی مسکراہٹ کو چھپایا تھا۔ پھر بڑے آرام سے ہیر کا پیر اپنے گھٹنے پر رکھتا وہ اب اسے آئنٹمنٹ لگانے لگا تھا۔ ہیر یک ٹک اسے دیکھے گئی تھی۔ وہ سر جھکائے اپنے کام میں مصروف رہا تھا، پھر کچھ کہے بغیر واش روم سے ڈیٹول لے آیا تھا۔ ہیر کا دھیان ڈیٹول پر نہیں گیا تھا، وہ بس خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی نظریں خود پر محسوس کر رہا تھا۔ راحم نے سائڈ ٹیبل سے روئی نکالی تھی، پھر دوبارہ اسی جگہ پر بیٹھ کر اس نے روئی کو ڈیٹول کی بوتل پر لگا کر بوتل کو ٹیڑھا کیا تھا۔ ڈیٹول روئی میں جذب ہوئی تھی۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ لہجہ نم تھا۔ میں تم سے ناراض ہو سکتا ہوں بھلا؟ راحم نے نرمی سے ہیر کے پلو سے اس کا بازو نکالا تھا۔ شفون کا پلو پھر پھسلا تھا۔ اس نے اس کے پلو کو جگہ پر رکھتے ہوئے اس کی کلائی تھامی تھی۔ ہیر کا دل بھر آیا تھا۔ ہاں، اسی لیے میرے ہاتھ کا پراٹھا نہیں کھایا، میرے ہاتھ سے پانی نہیں پیا، اور اس دن شرٹ استری نہیں کرنے دی، اتنی ڈانٹ کھلوائی۔ وہ بولتے بولتے رو دی تھی۔
وہ مسکرایا تھا۔ میں ناراض تھا تو ناراضگی دکھا دی، اب نہیں ہوں تو اب پیار دکھاؤں گا۔ راہم نے اس کے ہاتھ پر روئی رکھی تھی، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ امی جل رہا ہے میرا ہاتھ، آپ ڈٹول۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑواتی ایک دم چیخی تھی جب راہم نے اپنی ہتھیلی اس کے ہونٹوں پر جمائی تھی۔ بس چپ، خاموش، تمہیں اسٹیچز نہیں لگا رہا جو ایسے چیخ رہی ہو بے وقوف لڑکی۔ ہیر کی آنکھوں سے لاتعداد آنسو اس کے ہاتھ پر گرے تھے۔ ہیر کی آنسوؤں سے بھری آنکھوں میں اسے تکلیف دکھی تھی، اور راہم حسن جانتا تھا وہ ڈیٹول کی تکلیف ہرگز نہیں تھی۔ اس کے ہونٹوں سے ہاتھ ہٹا کر راہم نے نرمی سے اسے خود میں سمویا تھا۔ وہ رو دی تھی، بچوں کی طرح رو دی تھی۔ وہ جتنا اسے چپ کرواتا وہ اتنا روئے جا رہی تھی۔ ہیر بس کر دو یار، راہم نے بے بسی سے اس کے بال سہلائے تھے۔ آپ کو پتہ ہے آپ سڑیل، ہٹلر، ہلاکو خان تو ہیں ہی، پر بہت پکے بھی ہیں، جھوٹے بھی ہیں۔ مجھ سے کہا تمہارے بغیر نیند نہیں آتی، 2 دن بڑے مزے سے سو بھی لیے، پر مجھے لینے نہیں آئے۔ میں آپ کا انتظار کرتی رہی۔ آئی ہیٹ یو، وہ اس کی پیٹھ پر مکے برساتی بولی۔ اس کی بات پر وہ جو مسکرا رہا تھا پر آخری بات پر ہنستا ہوا اسے خود سے ہٹا گیا تھا۔ اگر یہ سب نہ کرتا تو آج اپنی بچپن کی بیوی کے ہاتھوں اتنے دلکش طریقے سے چاروں شانے چت کیسے ہوتا بھلا؟ وہ اس کے سراپے پر ایک بھرپور نظر ڈالتا، اس کی ٹھوڑی تھامے پوچھ رہا تھا۔ ہیر کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوا تھا، پلکیں لرزی تھیں۔ تم نے مجھے یاد نہیں کیا کیا ہیر؟ اس کی پرشوق نظریں جذبات سے بھرپور گمبھیر لہجے پر وہ خود میں سمٹی تھی۔ لیکن راہم حسن کے رومانٹک موڈ کا قتل بھی تو کرنا تھا نا ہیر راہم نے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ یہ ساڑی اور ہیل پہن کر رات کے 11 بجے میں چھت پر اپنا پاؤں ہی تو تڑوانے گئی تھی۔ اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کے لیے وہ بھرائے ہوئے لہجے میں تڑک کر بولی تھی۔ وہ مسکرایا تھا۔ آئی مسڈ یو ٹو جانا۔ اس کی پیشانی پر لب رکھتے راہم نے اسے قیمتی متاع کی طرح سینے سے لگایا تھا۔ کچھ کہے بغیر اس نے طمانینت سے اپنا سر اس کے سینے پر رکھے آنکھیں موندی تھیں۔ راہم حسن کو اپنا جواب ہیر کے آنسوؤں نے دے دیا تھا۔ جلدی سے چینج کر کے آؤ، جب تک تم میرا بازو نہیں توڑو گی مجھے نیند نہیں آئے گی، قسم سے۔ 2 دنوں سے 5 6 بار تو اٹھ کر تمہیں ڈھونڈا ہے دل نے۔ وہ کھلکھلائی تھی۔ راہم حسن اس کے کانوں میں رس گھول رہا تھا، اپنی بےتابیاں بتاتا ہیر راہم حسن کو۔ راہم حسن اپنی زندگی میں اس کی اہمیت بتاتے ہوئے اس کی محبت کو مان بخش رہا تھا۔ اگلی صبح ہیر کے لیے بہت خوشگوار تھی۔ نماز پڑھ کر وہ دونوں ہی سو گئے تھے۔ 9:30 بجے اس کی آنکھ کھلی تھی، وہ اس کے پہلو میں بالکل گہری نیند سو رہا تھا۔ ہیر کونی پر سر ٹکائے اس کے چہرے کو محبت سے تکتے ہوئے اس پر جھکی تھی۔ ہیر راہم حسن نے اپنی محبت کی پہلی مہر اس کے گال پر ثبت کی تھی۔ راہم نے تھوڑی سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا۔ ہیر نے سانس روکی تھی، لیکن وہ کسمسا کر دوبارہ سو گیا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی بیڈ سے اٹھی تھی۔ فریش ہو کر اس کے موبائل پر 5 منٹ بعد کا الارم لگاتی وہ کمرے سے نکل گئی تھی۔ اس کے پاؤں میں اب درد نہیں تھا۔ کلائی پر راہم نے سنی پلاسٹ لگایا تھا۔ وہ اس کے لیے پراٹھا بنا رہی تھی۔ فائدہ اور ردا نے اس پر سوالوں کی بوچھاڑ کر دی تھی، پر وہ ہونٹوں کو سیے اپنے کام میں مصروف رہی تھی۔ پر اس کے چہرے پر سجی خوبصورت مسکان نے ردا اور فائزہ کے دلوں کو اطمینان بخشا۔ ہیر جلدی سے ناشتہ لاؤ، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ جبھی وہ کچن میں داخل ہوا تھا، فائزہ نے معنی خیزی سے اسے دیکھا تھا۔ کیا حال ہے بھتیجے؟ انہوں نے مسکرا کر پوچھا تھا۔ ان کے لہجے میں رچی شرارت کو اگنور کیے وہ فریج سے پانی کی بوتل اور گلاس لیے باہر آ کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا تھا۔ میں تو الحمدللہ بہت خوش ہوں پھوپھو، پر آپ سے کہنا تھا کہ بیاہی بیٹیاں سسرال میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ وہ بول کر گلاس لبوں سے لگا گیا تھا۔ جی بالکل، میرا بھی یہی خیال ہے۔ جبھی اپنی بیٹی کو سسرال روانہ کیا تھا تاکہ سسرال والوں کے چہرے کا ڈیزائن بھی اصلی حالت میں آئے، وہ برجستہ بولی تھی۔ وہ گلاس ٹیبل پر رکھتا زور سے ہنسا تھا۔ اپنی بھتیجی سے کہیں ناشتہ لے بھی آئے اب۔ ہیر ان کو مسلسل اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ خود ہی اس کو آوازیں دینے لگا تھا۔ فائزہ ہنستے ہوئے کچن کی طرف بڑھی تھیں۔ فائزہ نے ایک مسکراتی نظر ہیر پر ڈالی تھی۔ آئی، وہ بولتی ہوئی کچن سے برآمد ہوئی تھی۔ وہ ناشتہ رکھ کر مڑنے کو تھی جب وہ اسے دوبارہ پکار گیا تھا۔ جی، اس نے راہم کو دیکھا تھا۔ بیٹھو، تمہیں ایک بات بتانی ہے، وہ اس کے منہ میں نوالہ ڈالتا بولا تھا۔
جلدی بتائیں، مجھے ردا کے لیے بھی پراٹھا بنانا ہے، وہ نوالا نگلتی بولی۔ ہیر میں صبح جاگ رہا تھا، وہ سر جھکائے نوالا بناتا بولا۔ کب؟ ہیر کا منہ حیرت سے کھلا تھا۔ راہم نے اس کے کھلے منہ میں دوسرا نوالا ڈالا تھا۔ تب پھر تھوڑا جھک کر بے ساختہ اس کا گال چھوا تھا۔ ساری بات سمجھتے ہی وہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ ردا کو پراٹھا میں بات ادھوری چھوڑ کر وہ کچن کی طرف بھاگی تھی۔ مہران سومرو کے گھر والے تاریخ لینے آئے تھے۔ باقی کے معاملات اللہ کے کرم سے جلدی طے ہوتے گئے تھے۔ کچھ دنوں میں ان کے مڈ ٹرم، 12 دنوں بعد ان کا آخری پیپر تھا۔ ان کے امتحانات کو مد نظر رکھتے ہوئے 20 دن بعد ان دونوں کا نکاح طے کیا گیا تھا۔ رخصتی ان کے فائنل پیپرز کے بعد رکھی گئی تھی۔ راہم نے ہمیشہ کی طرح اپنی سخت نگرانی میں انہیں پڑھایا تھا، اور اس بار ہیر راہم حسن کی سچی لگن ہی تھی جو اس کے سارے پیپرز ہی اچھے ہوئے تھے۔ جوں جوں پیپرز چیک ہوتے جا رہے تھے وہ خوشی سے پاگل ہی ہوئے جا رہی تھی۔ اس بار اس نے ردا کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ رزلٹ ہاتھ میں لیے وہ زور سے راہم سے لپٹی تھی۔ وہ اس کی خوشی پر اس سے زیادہ خوش ہوا تھا، اور اسی خوشی میں وہ آج ان دونوں کو خود سے شاپنگ اور ڈنر پر لے آیا تھا۔ راستے میں انہوں نے فائز اور پریشے کو بھی پک کر لیا تھا۔ ہنستے مسکراتے، ردا کی ناک میں دم کرتے، شور مچاتے، الٹے سیدھے ٹپے گاتے، ڈھیر ساری شاپنگ میں یہ دن کیسے گزرا پتہ ہی نہیں چلا تھا، اور نکاح میں اب ایک دن ہی باقی بچا تھا۔ وہ 2 دنوں سے اپنے میکے میں تھی، اس کی ضد پر نہیں بلکہ راہم صرف ردا کا خیال کرتے مجبور ہوا تھا۔ ڈل گولڈن کلر کی گھٹنوں تک آتی فل امبرائڈرڈ شرٹ، اس پر ہم رنگ غرارہ، کونیوں تک آتی سلیوز، ٹیکا، بڑے بڑے جھمکے، بڑا سا ہار۔ ردا حسن مہران سومرو کے نام پر سر سے پیر تک سجی سنوری ختیجہ اور زرینہ کی آنکھیں نم کروا رہی۔ راہم حسن نے نظر بھر کر بہن کو نہیں دیکھا تھا کہ کہیں ضبط نہ ٹوٹ جائے۔ ہیر سے سب نے اتنا کہا تھا کہ اپنی شادی یا ولیمے کا ڈریس پہن لے، لیکن وہ مان کر ہی نہ دی۔ معاف کرے مجھے، اتنا بھاری ڈریس پہن کر میں نے مہمانوں کے قدموں میں ہی سلامی دیتے رہنا۔ اس کی بات پر راہم نے دائیں بائیں سر ہلایا تھا۔ ڈل یلو آرگنز فراک میں جس کا فرنٹ اور سلیوز امبرائڈرڈ تھیں، میرون دوپٹہ گولڈن چھن سے بھرا ہوا تھا۔ دوپٹے اور فراک کے دامن میں سبز ویلوٹ کی چوڑی پٹی جس پر فراک جیسی ہی امبرائڈری کی ہوئی تھی۔ کریم کلر کے غرارے پر بھی گولڈن چھن لگے ہوئے تھے۔ بالوں کو نفاست سے جوڑے میں قید کیا گیا تھا۔ گلے میں شادی کے دن والا ہار، کانوں میں اسی سیٹ کے جھمکے، ماتھے پر ٹیکا، کونیوں تک آتی سلیوز، ایک ہاتھ میں کپڑوں سے میچنگ کانچ کی چوڑیاں، جبکہ دوسرے میں وہی بریسلٹ۔ ہیر راہم حسن کی نظروں کے حصار میں تھی، اور وہ یہ بات جانتی بھی تھی، تبھی ایک دل فریب حیا امیز مسکان اس کے چہرے پر کھل رہی۔ فائزہ بھی آج پرپل اور گرین کلر کے امتزاج میں بھتیجیوں سے کم نہیں لگ رہی تھیں، اور ان کو یہ بات بتانے والا کوئی اور نہیں ان کا اپنا بھتیجا تھا۔ دلہا آ گیا تھا۔ ردا کے دل کی دھڑکن جو کب سے شور مچا رہی تھی ایک دم رکی تھی۔ ہیر نے بے اختیار اس کے سرد ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔ لو ردا، تمہارا مچھڑ آ گیا۔ ہیر نے ردا کے کان میں سرگوشی کی۔ ہیر، تمیز سے نام لو۔ دلہن بنی ردا نے اسے چٹکی نوچی تھی۔ بوس کی کے کریم کلر شلوار قمیض، شانوں پر اجرک، گلے میں سرخ گلابوں کا ہار، چہرے پر ہلکی ہلکی شیو۔ دلہا چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ سجائے اپنی 2 ماؤں بھائی بھابھیوں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ راہم اور فواد بھی دلہے کو کمپنی دینے کے لیے شلوار قمیض میں ہی تھے۔ 100 بسم اللہ، ماں قربان، ماں صدقے، میں صدقے جاؤں اپنی بیٹی پر۔ چھوٹی اللہ رکھے دلہن تو بہت ہی پیاری ڈھونڈی ہے میرو کے لیے۔ یہ اس کی بڑی ساس تھیں، مہران کی وڈی اماں۔ انہوں نے مہران کی ماں سے کہتے چٹا چٹ ردا کے گال چومے۔ اماں دوپٹہ دو۔ وڈی اماں نے مہران کی بڑی بھابھی کے ہاتھ سے گولڈن کڑھائی والا بہت ہی خوبصورت لال دوپٹہ لے کر ردا کے سر پر ڈالا۔ اب دلہن مکمل طور پر گھونگھٹ میں تھی۔ نکاح کی رسم کے لیے حسن صاحب، انعام صاحب اور راہم مولوی صاحب کے ساتھ اندر آئے تھے۔ راہم نے اس کے آگے پیپرز رکھے تھے۔ ردا کی ہاتھ میں پین کانپا تھا۔ راہم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ سائن کرتے ہی کمرے میں سب سے پہلے ہیر کی سسکی گونجی تھی، پھر ردا بھی خود کو روک نہیں پائی تھی۔ زرینہ اور ختیجہ نے اس کی پیشانی چومی تھی۔ ارے میری جان، ابھی سے تھوڑی جا رہی ہے وہ۔ حسن صاحب نے اسے اپنے حصار میں لیے ہنس کر کہا تھا۔ یہ غردار ہی تو ہے تایا ابو، مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ راہم ایک نظر اس پر ڈال کر جلدی سے کمرے سے نکلا تھا۔
میں کیسے رہوں گی تمہارے بنا ردا؟ میرے بھائی ہیں نا، ان کو تنگ کرتی رہنا ساری زند۔ ردا سے بولا ہی نہیں گیا تھا۔ پھر جو دونوں ایک دوسرے سے لپٹ کر روئیں تو سب کو ہی رلا ڈالا تھا۔ فائزہ کو دونوں کا ہی میک اپ پھر سے کرنا پڑ گیا تھا۔ ردا کو باہر لا کر بٹھایا گیا تھا، لیکن یہ کیا؟ دلہے کے چہرے پر نظر پڑتے ہی ہیر رحیم حسن کی آنکھیں پھٹی تھیں۔ ردا تم کم از کم میری آدھی بد دعا سے تو آزاد ہو گئی ہو۔ نظریں مہران پر جمائے بولی جو اپنی ماؤں راحم اور فواد کے ساتھ یہیں آ رہا تھا۔ کیوں؟ ردا کا دل دھڑکا تھا۔ مجھے مٹھی اب اور کیا بم پھوڑے گی ہیر اس کے سر پر۔ السلام علیکم بھابھی۔ وہ اسے حیران پریشان خود کو دیکھتا پا کر مسکرا کر بولا تھا۔ گھونگھٹ کے اندر بیٹھی ردا کے دل نے شور مچایا تھا۔ وعلیکم السلام بھائی۔ ہیر نے جلدی سے اپنا منہ بند کیا تھا۔ اب ٹھیک ہے نا بھابھی؟ وہ مسکرا کر پوچھتا ردا کے برابر بیٹھا تھا۔ ردا خود میں سمٹی تھی۔ مہران اس کا سمٹنا محسوس کرتے ہوئے دل فریبی سے مسکرایا تھا۔ ہیر نے شرمندگی سے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ابا یہ دلہن کو پہناؤ۔ بڑی اماں نے اس کے ہاتھ میں 2 کنگن دیے تھے۔ ردا کے ہاتھ کانپے تھے۔ ہیر نے اس کا ہاتھ مہران کے ہاتھ میں دیا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی ٹھنڈک محسوس کرتا وہ ہنسا تھا۔ اس کی گرفت میں ردا کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ چلو دولہے میاں، تمہارے سالے سے اجازت لے کر آئی ہوں، لیکن اس کے اماں ابا سے نہیں، اس لیے جلدی کرنا۔ فائزہ نے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول کر مہران کو اندر جانے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا تھا۔ فائزہ نے مسکراتے ہوئے دروازہ بند کیا تھا۔ آج منظر بدلا تھا۔ آج فائزہ کے ساتھ ہیر ردا کی حالت کا سوچ کر مزے لے رہی تھی۔ دروازے کے بند ہونے کی آواز پر ردا کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ مہران کی اس کی جانب پشت تھی۔ گولڈن کلر کے غرارے میں وہ شانوں پر خوبصورت سا سرخ دوپٹہ اوڑھے مہران کے دل کی دھڑکن بے ترتیب کر چکی تھی۔ السلام علیکم۔ مہران نے سلامتی بھیجی تھی۔ اپنے پیچھے سے آتی آواز ردا کو بہت قریب معلوم ہوئی تھی۔ مسلمان کو سلام کا جواب دینا فرض ہوتا ہے۔ کہنے کے ساتھ ہی مہران نے اسے شانوں سے تھامے اس کا رخ اپنی طرف موڑا تھا۔ ردا کی نظروں کے ساتھ سر بھی جھکا تھا، جبکہ اس کے سندر روپ کو دیکھتے ہوئے مہران سے اپنی نظریں ہٹانی مشکل ہوئی تھیں۔ ردا، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں پلیز۔ وہ اس کے جھکے سر کو دیکھتا گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ اس کی زندگی کی پہلی فرمائش پر ردا نے ہاتھ مسلتے ہوئے دھیرے سے اپنی پلکیں اٹھائی تھیں، لیکن یہ کیا؟ اس کی نظروں نے مہران کے چہرے سے ہٹنے سے انکار کیا تھا۔ یہ آپ کی مونچھیں کہاں گئیں؟ وہ اپنا دلاپا بھلائے حیرت سے منہ کھولے اپنے نئے تازہ بنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ جہاں ان کو جانا تھا سائیں۔ اس نے مسکرا کر ردا کا منہ بند کیا تھا۔ وہ جھک کر نظریں جھکا گئی تھی۔ یہ تو صرف کچھ دنوں کا شوق تھا ہم سب کزنس کا، پھر مجھے پتہ چلا میری ہونے والی بیوی کو میری مونچھیں کچھ زیادہ پسند نہیں آئیں تو اس لیے۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ مجھے نہیں، ہیر کو۔ مجھے تو آپ کا نام، مونچھیں، مٹھی سب منظور۔ بے ساختہ بولتے ہوئے اس نے زبان دانتوں میں دی تھی۔ وہ کہکا لگا کر ہنس دیا تھا۔ ویسے آپ کا ایک خواب ادھورا رہ گیا، ہو سکتا ہے کبھی پورا کر دوں۔ مہران نے اس کا حنائی ہاتھ تھاما تھا۔ وہ جی جان سے لرزی تھی۔ ردا کو پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ میری مونچھوں پر جھولا جھولنے کا ارمان۔ وہ اس کی طرف ذرا سا جھکا تھا۔ اف، یہ پینوں کی بچی۔ بری طرح شرمندہ ہوتی رخ ہی موڑ گئی تھی۔ مہران کا کہکا بے ساختہ تھا۔ مہران نے پیچھے سے اسے کندھوں سے تھاما تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں اپنے رب کا شکر کیسے ادا کروں۔ تمہیں اس دن مال میں دیکھتے ہی مہران سومرو پہلی نظر میں اپنا دل ہارا تھا، لیکن تم اسی وقت کھو بھی گئی تھیں۔ میں تو مایوس ہونے کو تھا، لیکن اس رب کا کرم دیکھو۔ مہران نے محبت سے کہتے ہوئے اس کا رخ اپنی طرف موڑا تھا، جبکہ وہ سر جھکائے نم آنکھوں سے سوچے جا رہی تھی۔ کیا کوئی اس سے بھی اتنی محبت کر سکتا تھا؟ وہ بھی چاہے جانے کے قابل تھی۔ مہران نے اس کا چہرہ اونچا کیا تھا۔ تمہیں مجھے واپس دیا بھی تو کیسے؟ ردا مہران بنا کر۔ ردا کی آنکھیں جھلکی تھیں۔ داماد جی بس اب آ جائیں۔ باہر سے فائزہ کی آواز آئی تھی۔ وہ ہنسا تھا۔ اگر یہ خوشی کے آنسو ہیں تب بھی میں انہیں دیکھ نہیں سکوں گا۔ اس نے ردا کی آنکھیں اپنی پوروں سے صاف کی تھیں، پھر اپنی جیب سے موبائل نکالا تھا۔ کسی نے اپنی مالکن کے لیے سلام بھیجا ہے۔ اس نے موبائل ردا کے سامنے کیا تھا۔ وہ کھلکھلائی تھی۔ تصویر میں خوبصورت سی بھوری آنکھوں والی خود بھی بھوری سی مٹھی اس کے سامنے تھی۔ دھوپ چھاؤں کا منظر،
بھیگی آنکھیں، ہونٹوں پر ہنسی، مہران پیدا ہوا تھا۔ وہ کسی کو سلام کا جواب بھی تو بھیجنا ہے نا۔ اس نے ردا کو بازو کے حصار میں لیے سیلفی لی تھی۔ مہران بھائی وہ 2 بار چکر لگا گئے ہیں، بس باہر آ جائیں ورنہ ہم اندر آ جائیں گے۔ ہیر کی بات پر ردا ہنسی تھی۔ یہ آپ کی منہ دکھائی۔ وہ اس کے گال پر اپنی محبت کی مہر ثبت کرتا 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ ردا جی جان سے سٹپٹ آتی اپنے گال پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ ابھی اسی پر اتفاق کریں، چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ اس پر ایک استحقاق بھری نظر ڈالتا وہ واپس پلٹا تھا۔ تھینک یو بوتھ آف یو، وہ سر کو خم دیتا بولا۔ مہران بھائی میری نند ہوش میں تو ہے نا؟ آپ کو دیکھ کر ہیر شرارت سے بولی تھی۔ خود ہی دیکھ لیں، جواباً وہ بھی شرارت سے کہتا آگے بڑھا۔ چلیں پھوپھو دیکھتے ہیں کیا حال ہے آپ کی بھتیجی کے۔ ہیر ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر ہیر نے حیرت سے فائزہ کو دیکھا تھا۔ وہ ابھی تک گال پر ہاتھ رکھے، ہونٹوں پر مسکان سجائے ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ واپس آ جاؤ بھتیجی۔ فائزہ نے اس کا گال پر رکھا ہاتھ تھاما تھا۔ ردا ان دونوں کو سامنے دیکھ کر بری طرح سٹپٹائی تھی۔ پھوپھو لگتا ہے یہاں کاروائی ہوئی ہے کوئی۔ ہیر نے اس کے گال کو دیکھا تھا۔ یہ شرم ہے یہ پھوپھو۔ ردا نے فائزہ کے شانے میں سر چھپایا تھا۔ تمہارے بچوں کی شادیاں میرے بچوں کے ساتھ ہوں گی، وہ انگلی اٹھا کر حق سے بولی تھی۔ اپنی دیوانی بھتیجی کی بات پر ردا کی چوڑیاں اتارتی فائزہ نے ہنستے ہوئے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ پھوپھو اس کو بولیں تھوڑا لحاظ کر لے۔ ردا کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ نہیں بھائی، میں پہلے ہی بتا رہی ہوں، تمہارے بچوں پر پہلا حق میرے بچوں کا ہوگا۔ مہران بھائی کو بھی بتا دینا۔ ہیر نے ردا کے گلے سے ہار اتارتے ہوئے اپنی دھمکی دہرائی تھی۔ میں کہہ رہی ہوں تم تو ویسے بھی غردار ہو، میں تم سے ابھی سے لکھواؤں گی، تمہارے بچوں کی شادیاں میرے بچوں کے ساتھ ہوں گی بس۔ پھوپھو یہ شادی کے بعد بہت بے شرم ہو گئی ہے۔ ردا نے شرم سے سرخ چہرے کے ساتھ اسے گھورنا چاہا تھا۔ بچوں کی شادیاں بعد میں کروانا، پہلے بچوں کے ابا کی بات سن لو پلیز۔ وہ کہہ کر رکا نہیں تھا، اب کہ ردا اور فائزہ کا کہکا جاندار تھا۔ پھوپھو آپ کے بھتیجے سڑیل تو تھے ہی، اب بے شرم بھی ہو گئے ہیں۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ کمرے سے نکلی تھی۔ ردا نے آنکھیں پھاڑ کر فائزہ کو دیکھا تھا۔ ایسے ہی تو میں اپنی بھتیجی کو دیوانہ نہیں کہتی۔ وہ ہنسی تھیں۔ مہران بھائی کتنے پیارے لگ رہے تھے نا؟ اور آپ کو پتہ ہے، ایسا لگ رہا ہے مہران بھائی صدیوں سے اپنی ردا کو چاہتے آ رہے ہیں۔ وہ بیڈ پر بیٹھی اپنی جولری اتارتے ہوئے کب سے اس کا سر کھائے جا رہی تھی، اور وہ بیڈ پر نیم دراز اسے نظروں میں رکھے مسکرا رہا تھا۔ آپ کو مجھ سے پہلی بار محبت کب ہوئی تھی؟ وہ ٹیکا اتارتے ہوئے اسے دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ وہ ہنسا تھا۔ جب تم 1 سال کی تھیں اور میں 8 سال کا، اور سب نے کہا یہ تمہاری چھوٹی سی دلہن ہے، اور پھر میں نے اپنی چھوٹی سی دلہن کو گود میں لیے اس کے گالوں پر زور زور سے کس کیے تھے۔ وہ سچ میں اس کے دونوں گال چومتا بولا۔ بھائی ہٹے نا۔ ہیر نے جپتے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے خود سے دور کیا تھا۔ جب میری بچپن کی بیوی روتے ہوئے ایک ہاتھ میں اپنی گڑیا اور دوسرے ہاتھ میں اس کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ لائی تھی، تب جب میں نے اپنی بچپن کی بیوی کی ناک صاف کی ہے، تب مجھے اس سے محبت محسوس ہوئی ہے۔ وہ جو ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے اس کی باتیں سن رہی تھی، ایک دم چہرے کے تاثرات بدلے تھے، لیکن وہ اسے دیکھتے ہوئے بغیر رکے بولے گیا۔ جب وہ میرے دوستوں کی موجودگی میں میری گود میں آ کر بیٹھ جاتی تھی، تب جب میری 6 سال کی بچپن کی بیوی پڑوس کی آنٹی سے کہہ رہی تھی کہ میں ان کی چھوٹی سی دلہن ہوں، اور میں 13 سال کا ہونے کے باوجود گڑبڑا گیا تھا، تب جب اس بھوت کے ڈر سے تم میرے ہی بیڈ پر مجھے اکیلے نہیں سونے دینا چاہ رہی تھی، تب جب تمہاری برتھ ڈے کے دن تم مجھ سے ہی چھپنے کی کوشش میں مجھ میں ہی چھپ رہی تھی، تب جب تم نے آفس میں آ کر اعلان کیا تھا کہ میں باس کی بچپن کی بیوی ہوں، تب بارش والے دن جب تم نے مان لیا تھا کہ مجھے محبت کرنی آتی ہے، تب اس رات کو جب تم ساڑی میں مجھے دیوانہ بنا کر چاروں شانے چت کروانے آئی تھی، تب اور ابھی جب تم ہمارے بچوں کے رشتے طے کر رہی تھیں، تب وہ چمپی تھیں۔ جب میری بچپن کی بیوی نے مجھ پر انجانے میں ہی حق جتایا ہے، تب مجھے اس سے محبت ہوئی ہے۔ وہ ایک ہی سانس میں بولتا ہی چلا گیا تھا۔ رحیم کے چہرے پر پھیلے جذبات کی شدت کی سرخی اس کے حرف حرف سچے ہونے کی دلیل تھی۔ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب میں اپنی بچپن کی بیوی کو کیا کیا بتاؤں کہ جب وہ 1 سال کی تھی، اس وقت سے اس کی ناک صاف کرنے سے لے کر ابھی جو اس کی آنکھیں صاف کر رہا ہوں، مجھے اس سے بہت بار محبت محسوس ہوئی ہے۔ وہ اسے اپنے حصار میں لیتا
اس کی جھلک پڑنے والی آنکھیں صاف کرتا بولا۔ وہ اس کی بات پر ہنسی تھی، کیونکہ بچپن کے شوہر کو اپنی بچپن کی بیوی سے بچپن سے ہی محبت تھی، ہے اور رہے گی انشاءاللہ۔ راحم نے اس کی پیشانی چومی تھی۔ ہم ہنی مون پر کہاں جائیں گے؟ وہ اس کی قمیض کے بٹن کو چھیڑتے ہوئے سر جھکائے پوچھ رہی تھی۔ جہاں کہو گی، راحم مسکرایا تھا۔ ترکی؟ وہ اس کے بٹن کھول کر بند کر رہی تھی۔ ترکی؟ کوئی خاص وجہ؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ بس مجھے ترکی ہی جانا ہے، وہ دھونس سے بولی تھی۔ اوکے ڈن۔ وہ مسکرایا تھا، پھر اس کے کان کے پاس جھکا تھا۔ ایک بات سنو، خیر سے بچوں کے رشتے تو طے کر دیے ہیں تم نے، نام بھی تو سوچو، ورنہ وہ شور مچائیں گے کہ اس سے پہلے کہ وہ بات پوری کرتا۔ ہیر نے اس کے شانے پر ہاتھ مارتے محجوب سے انداز میں اس کے شانے میں ہی سر چھپایا تھا۔ بچپن کے شوہر نے ہنستے ہوئے بڑی محبت سے اپنی بچپن کی بیوی کو خود میں سمویا تھا۔ اچھا، تو آپ میں سے بہت سارے لوگ کامنٹس میں نیچے پوچھتے ہیں کہ ہمیں ناولز کی ایپیسوڈز نہیں ملتی ہیں۔ سارے ناولز کی ایپیسوڈز ہیں، صرف ایک ناول کی ایپیسوڈ 2 نہیں ہے، وہ یوٹیوب نے ڈیلیٹ کر دی تھی کسی ریزن کی وجہ سے، اور میرے چینل پر بھی اسٹرائک آئی تھی، جس کی وجہ سے میں نے وہ دوبارہ سے اپلوڈ نہیں کی تھی۔ اور باقی سارے ناولز کی جو ایپیسوڈز ہیں وہ 1 بائی 1 میں نے سیکوینس کے ساتھ ہی ڈالی ہوئی ہیں۔ ہاں، کچھ تھم نیلز ہیں، ان پر غلطی سے 2 دفعہ لکھا جا چکا ہے کہ ایپیسوڈ 2، لیکن وہ سیکوینس وائز ہی ہیں ساری ایپیسوڈز، تو آپ لوگ ویڈیوز میں جا کر دیکھ لیا کریں، اور باقی جو پلے لسٹ ہے اس میں بھی ناولز کی ساری ایپیسوڈز ہی ایڈ ہیں۔ باقی اگر آپ لوگوں کو کوئی ناول پسند ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں وہ ناول اپنے چینل پر نریٹ کروں، تو آپ نیچے کامنٹس میں مجھے سجیسٹ ضرور کیا کریں۔ یہ والا ناول بھی میں نے اپنی ایک فالوور کے کہنے پر ہی اس کو ریڈ کیا ہے، اور یہ بہت اچھا ناول تھا جو کہ آج ختم ہوا۔ تو اب نیکسٹ ناول جو ہے وہ بھی بہت زبردست آ رہا ہے، تو گائز پلیز آپ مجھے سپورٹ کیا کریں زیادہ سے زیادہ، کیونکہ بہت محنت ہوتی ہے ایک ویڈیو بنانے پر، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ لوگ صرف 20-30 منٹ کی ویڈیو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ہماری 5 سے 6 گھنٹے کی محنت ہوتی ہے۔ تو جب آپ لوگ لائک نہیں کرتے، کامنٹس نہیں کرتے، تو ہمیں نا حوصلہ نہیں ملتا اس چیز سے، اور پھر دل نہیں کرتا کام کرنے کے لیے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک چھوٹی سی موٹیویشن ہوتی ہے کہ آپ لائک کریں، کامنٹ کریں، ویڈیوز کو شیئر کریں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو سبسکرائب کیے بغیر ہی ویڈیوز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو کائنڈلی پلیز آپ لوگ چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کیا کریں، اور اس کو آگے شیئر بھی کیا کریں اپنے فیملی کے ساتھ، فرینڈس کے ساتھ۔ تو آئی ہوپ سو کہ آپ لوگ کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔